بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محبوب علی سدھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں ہم صرف ذکر کریں گے سابق صدر اور فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کی، جنہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، پاکستان فوج کو کمان کیا اور اس کے بعد ایک خاص عرصے تک پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں۔ کل جب یہ خبر آئی کہ جنرل پرویز مشرف کا انتقال ہوا ہے اور آج ان کو پاکستان منتقل کیا جائے گا، جس کے بعد ان کی یہاں پر تدفین بھی ہوگی۔ ناظرین، اگر ہم جنرل پرویز مشرف کی زندگی کا احاطہ کریں تو جنرل پرویز مشرف کی زندگی کو ہم بذات خود دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سابق فوجی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے خود ساختہ جلاوطنی اور طویل بیماری سے نبرد آزما ہونے کے بعد دبئی میں وفات پا گئے ہیں، اور معلومات کے مطابق ان کے اہل خانہ کے مطابق ان کی عمر تقریباً 80 برس تھی۔ اگر ان کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو اس سے مجموعی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا دور عروج اور منصب صدارت سے فراغت کے بعد شروع ہونے والا دور زوال، جس کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے زوال کا آغاز تو اس وقت کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے بعد ان کی عدلیہ سے مہادرائی کی شکل میں شروع ہوا، مگر بعد میں فوج اور امریکہ کی طرف سے ان کی حمایت کا خاتمہ اور سیاسی میدان میں ان کی تنہائی اقتدار پر ان کی گرفت بتدریج ختم ہونے کا سبب بنے۔ اکتوبر 1999 سے سال 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار اور شہرت کے مکمل عروج پر تھے، دہشت گردی کی جنگ میں مصروف بلکہ ان کے پشت پر تھے۔ فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی اور یہ وہ دور تھا جس میں بظاہر ملک کی کوئی بھی پالیسی ان کے بغیر نہیں بن سکتی تھی۔ سال 2006 کے آخر میں افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، مگر ایک خفیہ ادارے نے رپورٹ دی کہ چیف جسٹس کو ہٹائے جانے کے بعد اس وقت کے جو سینئر ترین جج تھے جسٹس رانا بھگوان داس، اگر ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تو وہ ایک اصول پرست جج ہے، جس کے بعد پرویز مشرف کے لیے مزید مسائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ مارچ 2007 تک سپریم کورٹ کے کم از کم دو سینئر ترین ججز جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف متوقع صدارتی ریفرنس کے بارے میں براہ راست و بالواسطہ طور پر اعتماد میں لے لیا گیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈیا کا رخت سفر باندھا تو راولپنڈی اور اسلام آباد میں مشینری حرکت میں آ گئی۔ مارچ 2007 کی صبح چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات کے لیے بلوایا گیا، تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اپنے ارد گرد کی نقل و حرکت کی وجہ سے چوکنا تھے۔ وہ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس راولپنڈی نکلنے لگے تو جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ افتخار چودھری کا اس ملاقات سے شک مزید گہرا ہوا اور وہ متوقع صورتحال کے بارے میں سوچتے ہوئے آرمی ہاؤس پہنچے۔ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں جنرل پرویز مشرف، اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور اس کے علاوہ اعلیٰ دیگر جو فوجی حکام تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ افتخار چودھری کو ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور مستعفی ہونے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو مشرف کمرے سے نکلنے اور کراچی روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے پاکستان نیوی کی ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں جنرل پرویز کیانی کے علاوہ دیگر افسران نے افتخار محمد چودھری کو استعفیٰ دینے کے لیے ہر طرح کا دباؤ استعمال کیا، جس کا ذکر انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں اپنے جمع کیے گئے حلف نامے میں بھی کیا ہے۔ افتخار چودھری کو کم از کم 5 گھنٹوں تک آرمی ہاؤس سے نہ نکلنے دیا گیا۔ دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلائی گئی اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھا لیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نصب صدارتی ریفرنس کو قبول کر لیا، بلکہ 13 مارچ کو افتخار محمد چودھری کو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر افتخار محمد چودھری سیکیورٹی کی سار میں آرمی ہاؤس سے نکالے گئے تو انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو سپریم کورٹ جانے کا کہا، مگر سیکیورٹی کے دباؤ میں انہیں سپریم کورٹ کے بجائے ان کے گھر پر لا کر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ مشرف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا۔ اس واقعے کی خبر نے اب پوری ملک میں فوجی صدر کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی۔ ملک میں عدلیہ، سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک صفحہ پر اکٹھے ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں جو خود مشرف کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت پیدا نہ کر سکی تھی، سب معزول چیف جسٹس کے جلسوں میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئی۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل، سیاست اور لال مسجد آپریشن کے مذہبی طبقات کی اکثریت کو بھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کی تحریک میں جو ہے ان کو وہ مجبور ہو گئے۔
صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، جہاں عدلیہ نے معزول چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ پرویز مشرف ایک آزاد خیر اور لبرل جنرل تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔ کارگل جنگ چڑھنے کے بعد ان پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ پاکستان کا اصل موقف جو ہے وہ سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ ساکس سربراہ کانفرنس کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں پرویز مشرف نے خود ہی آگے بڑھ کر اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہاتھ ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت دی۔ ان کا ابتدائی دورہ انڈیا تو کامیاب نہ رہا، لیکن بیک ڈور چینل سے جو ڈپلومیسی شروع کی گئی تھی وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکرات جو ہے اس سے وہ شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا۔ انہی دنوں میں پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے آؤٹ آف باکس سلوشن کا بیان دیا، جو کہ چند حلقوں کو ناگوار گزرا۔ ظاہر ہے کہ فوج کی نظر میں مسئلہ کشمیر ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، جس پر فوج کے بحیثیہ ادارہ اپنی اکرائی بھی ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری معزولی کے بعد 13 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ان کو پیش ہونے کا کہا گیا تو اسی روز وہ پیدل ہی اپنے گھر سے سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے بال کھینچے گئے، جبکہ یہ خبر سپریم کورٹ کے باہر منتظر وکلاء اور سول سوسائٹی کی نمائندوں کو پہنچی تو ان کے جذبات مزید ابھر گئے اور ان میں ایک مزید اشتعال پیدا ہوا۔ اس وقت شرائع دستور سے ایک ٹرک پر کچھ جوان سیکریٹریٹ سے فورن آفس کی طرف جا رہے تھے کہ بپرے ہوئے وکلاء نے ٹرک روک کر سیکیورٹی اداروں کے خلاف نعرے بازی شروع کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پسندیدہ عمل نہیں تھا۔ آنے والے دنوں میں وکلاء کا پرویز مشرف کے اقتدار کے خلاف احتجاج بڑھا تو ایک حکم نامے کے ذریعے فوجی افسران کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ عوامی مقامات میں وردی میں جانا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہ سب کچھ فوج جیسے ادارے کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دے رہا تھا۔ مشرف کی اصل طاقت ان کے ادارے فوج میں تھی اور وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہاتھوں اپنے ادارے کی حمایت تھی جسے کھو رہے تھے۔ 12 مئی کو کراچی میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک ایسے ہی دورے کے موقع پر 65 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک میں حالات خراب ہو گئے اور میڈیا نے اس کو بھرپور طریقے سے کوریج دی۔ اس وقت مشرف کے اتحادی متحدہ قومی موومنٹ اور قاف لیگ نے مشرف کا بھرپور ساتھ دیا۔ کراچی سے واپسی پر پرویز مشرف نے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا اور انہوں نے مکہ لہرایا جس پر انہوں نے اپنے اپوننٹس اور خاص طور پر عدلیہ کو چیلنج کیا تھا۔ اس کے بعد جسٹس رانا بھگوان داس نے نئی چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا۔ پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنی فوجی وردی میں دوسری دفعہ ایمرجنسی کا نفاذ کیا اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف مقرر کیا۔ جنرل کیانی نے کمان سنبھالتی ہی فوج کے اداروں کو مشرف کے سائے سے بچنے کی کوشش کا آغاز کیا تو پہلے 3 ماہ بعد یعنی جنوری 2008 میں کیانی اور مشرف کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئی کہ بات چیت بھی ختم ہو گئی۔ دراصل مشرف فوج سے مدد کے خواہاں تھے، جس پر کیانی معاملہ کور کمانڈر کانفرنس میں لے گئے، جہاں تمام کور کمانڈرز نے متفقہ طور پر مشرف سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اور بعد میں جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جنرل پرویز مشرف پر پریشر بڑھایا گیا اور ان کی امپیچمنٹ کا فیصلہ کیا گیا تو مشرف نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے خود استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد جب اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے مشرف پر ہاتھ ہولا رکھا۔ تاہم 2013 کے الیکشن کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز کیا۔ مشرف نے ہیلے بہانے بنائے اور عدالتوں میں پیش ہونے سے اجتناب کیا۔ بعد میں مشرف کو ایک ڈیل کے ذریعے ملک سے باہر بھیجا گیا اور اس کے بعد مشرف کبھی واپس نہیں لوٹے۔ اور اب گزشتہ دنوں یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ اس داری فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ مشرف کے خوبیاں اور خامیاں دونوں ہو سکتی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جہاں پاکستانی میڈیا کو آزادی ملی، جہاں اس ملک میں بلدیاتی نظام جو ہے وہ پروان چڑھا، جہاں اس ملک کی اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر ہو گئی، جہاں اس ملک میں ڈالر کنٹرول میں رہا، وہاں مشرف پر کئی الزامات بھی عائد کیے گئے تھے کہ جنرل پرویز مشرف نے جامعہ حفصہ اور لال مسجد میں
آپریشن کیے، وہاں پر سینکڑوں افراد جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا، جبکہ ساتھ ساتھ جنرل پرویز مشرف پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے جنگ میں شریک ہو کر افغانستان میں اور پھر پاکستان میں کئی افراد جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو یقیناً جنرل پرویز مشرف کی شخصیت ایسی تھی کہ ان میں چند اچھی باتیں ضرور تھی، لیکن مجموعی طور پر جنرل پرویز مشرف کو اس ڈکٹیٹر کے طور پر یاد کیا جائے گا جس کے دور میں جہاں جمہوری آزادی ختم ہو گئی تھی، تو ساتھ میں ان کے دور میں کئی آپریشنز کیے گئے جس میں کئی لوگ جو تھے وہ شہید اور جاں بحق ہو گئے تھے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔